अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श रई साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, मार्के हक़ में तारीख़ी फ़तह आज भरपूर अंदाज में मनाई जा रही है, जहां पर हम बतौर कौम अपनी जीत पर खुश हैं और पाक फ़ौज पर फ़ख्र कर रहे हैं। वहीं पर दुनिया भी हमारी फ़ौजी सलाहियतों स्पेशली एयरफोर्स को सराहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस दौरान हम देख रहे हैं कि मोदी क़स्साब हड़बड़ाया, घबराया और बुखलाया हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार के दौरे इक़्तिदार में भारत जिस अंदाज में डैमेज हुआ है, इस डैमेज को कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा। और वहाँ से फिर भी धमकियों का सिलसिला जारी है, क्योंकि मोदी क़स्साब ने एक बार फिर कहा है कि अगर भारत पर नए हमले हुए तो सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों पर दोबारा हमला करेंगे। और ये भी कहा गया कि इस्लामाबाद की जौहरी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। लेकिन इसके बावजूद वहाँ के अवाम और अपोजिशन का प्रेशर मोदी क़स्साब पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सदर ट्रंप के किरदार को भी फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमने देखा कि वो इस दौरान सऊदी अरब के दौरे पर थे। जहां भी वो गए, यूएई या सऊदी अरब, उन्होंने पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने का क्रेडिट भी लिया। तो इस सारी सूरत हाल में मोदी इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या इरादे रखता है, इस पर भी हम बात करेंगे और सदर ट्रंप के किरदार का जिक्र भी करेंगे। तो सबसे पहले सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्यों भारत का तर्ज अमल जारहाना होता जा रहा है, क्योंकि बिलावल भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी ख़तरा मौजूद है। क्या ऐसा ही है? देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर दुश्मन के साथ लड़ाई में आपके पास एक बंदूक है और अगर दुश्मन अय्यार और मक्कार है तो उसके साथ सुलह या सीज़ फायर के बाद आपके पास 2 बंदूकें होनी चाहिए। अच्छा। और आपने जिस डैमेज कंट्रोल की बात की है, मेरे ख्याल है जब मामला एक दफ़ा उखड़ जाए ना तो उसके बाद वो डैमेज कंट्रोल की जो कोशिशें और काविशें हैं ना, ये लुढ़कते रहते हैं जब तक अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुंच जाएं। अच्छा। देखिए, इन्होंने वहाँ पर जो जंगी जुनूनियत तारी की थी और पाकिस्तान की फ़ौज और ख़ास तौर पे एयर फोर्स ने दिन की रोशनी में जो इनकी पिटाई की है, जो उनको चपेड़ें कराई हैं कि उनके तबक रोशन हो गए हैं। और बात ये कि अभी तक उनके पाँव ज़मीन पर नहीं लग पा रहे। और ये जो 3-4 लोग हैं, देखिए, आप जब बात करते हैं अमरनाथ की, अमित शाह की, मोदी साहब, ये सब क्रिमिनल्स हैं, सवाए इनमें से जयशंकर उसका एक पस मंज़र है। और मोदी साहब के बारे में तो रिकॉर्ड है कि आप उठा के देख लें, मगरबी मीडिया के बुचर ऑफ गुजरात कहता था, उनका ख्याल था कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे और जो कि कोई आगे से रिजल्टमेंट नहीं होगी। और पाकिस्तान आप देखें जितनी संजीदगी से, जितनी यकसुई से एक बात कह रहा था कि हम दफाई जंग लड़ना चाहते हैं, और आपने अगर कोई इस तरह की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मेरा ख्याल मुंह तोड़ जवाब नहीं है, ये इससे भी आगे की कोई चीज़ है कि अभी तक उनके होश ठिकाने नहीं लग रहे। और वो दरअसल आप जरा हालत का अंदाज़ा लगाएं कि वो जो खिताब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी ये सेना जीत गई है। भाई, जो जीतता है उनके चेहरों से पता चलता है। और मैं पूछता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर आपकी जीत के बाद कोई बंदा हंसता ही नहीं नजर आ रहा। और कोई बंदा बॉडी लैंग्वेज खुद उनकी बता रही थी कि मैं इसके कह रहा हूँ, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रहे हैं, आप जरा हमारे प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज भी देखें। बात यह कि जीत बंदों की बॉडी से पता चलती है। और बाकी जो मोदी साहब जो कुछ कहते रह रहे हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह का जवाब दिया है, यही जवाब बनता था कि अगर तुमने अब हरकत की ना तो अब आपके हिस्से बखरे होंगे। और देखें, एक तरफ वो उन्होंने अमन की बात की है, डायलॉग की बात की है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये पानी हमारा जो है इस पे 0 टॉलरेंस है। और ये अगर आपने पानी पे असरअंदाज होने की कोशिश की तो उन्होंने नाम ले दिए उन डैम्स के कि वो हमारी दस्तरस में। लिहाजा जो कैफियत तारी है, मोदी साहब उखड़ चुके हैं। और मैं बड़ी मुताबिक स्टेटमेंट देने लगा हूं। सियासी मुस्तकबिल क्या मैं कहने लगा था कि मोदी साहब अपनी टर्न पूरी नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और ये आपको याद होगा कि अभी ये 10 मई नहीं आया था तो मैंने कहा था कि ये उखड़े हुए नजर आ रहे हैं और इनका सियासी मुस्तकबिल महफूज नहीं है, क्योंकि जो लाइन वो ले चुके हैं। सबसे अहम बात यह कि दुनिया के किसी मुल्क ने उनके इस जारहाना तर्ज अमल पर इनकी तईद नहीं की और पाकिस्तान के जुम्मेदाराना तर्ज अमल को सबने सराहा है। और पाकिस्तान की जीत की आप देखें, पाकिस्तान में तो खुशियाँ हैं, आज यौम तशक्कर पूरे पाकिस्तान में मनाया गया है, लेकिन इसके साथ आप ज़रा अरब ममालिक में देखें कि मेरा बेटा
جو جدہ میں گیا ابھی اس نے جاب جوائن کی ہے اور اس نے کہا جی کہ 80% آفس میں عرب تھے اور انہوں نے باقاعدہ جشن منایا ہے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا جو عربی اوبر میں کروا کے گھر پہنچا ہوں، اس نے کہا آپ پاکستانی ہیں، میں نے آپ سے کرایہ نہیں لینا. تو جب یہ جذبات اور احساسات ہو، دیکھیں میں ایک بات مریم کہوں گا کہ بہت بڑی خوشی، بہت بڑی جیت. اب یہ سیاسی قوت جو ہے نا اس کو بروئے کار لانا ہے آپ نے پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے. آج پاکستان کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز، پاکستان کی سیاسی جماعتیں، سب سے اہم بات 24 کروڑ عوام ایک طرف اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آگے جانے کا راستہ تلاش کریں. جب آپ آگے جانے کی بات کرتے ہیں، یہ تو ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم دفاعی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ ہیں اور بھارت جیسا جو ہے دشمن جو ہے اس کو ہم نے دن میں تارے دکھائے ہیں. اور باقی ایک بات جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ حرکت کرے گا، یہ کرے گا. اس کا اگر آپ ماضی اٹھا کے دیکھیں، اس کا مائنڈ سیٹ دیکھیں اور یہ اور زیادہ مار کھائے گا. لیکن ہمیں اپنے معاشی مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. دیکھیں آج لیکن آپ نے کہا کہ وہ کرے گا، بیچ میں اس وقت امریکہ ہے، کیا وہ امریکہ کو ناراض کرنا چاہے گا؟ اور امریکہ جو بار بار بات کر رہا ہے کہ جنگ ختم کریں اور تجارت شروع کریں. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سی بات، جو آپ نے امریکہ کی بات کی ہے نا، یہ امریکہ کے بارے میں اس نے وہ ثالثی پہ اس کا کردار نہیں نا مانا. اس کے بعد سیز فائر کروانے والا کوئی نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، تو امریکہ کی سننی ہی پڑے گی، نہیں سنیں گے تو آگے خطا کھائے گا بھارت. ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے، 18 مئی کو دوبارہ ڈی جی ایم اوز کی گفتگو ہونی ہے اور اس سے پہلے بلاول کہہ چکے ہیں کہ بھارت کے منفی رویے کی وجہ سے جنگ بندی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے. آپ کے خیال میں بھارت کے ارادے کیا ہیں اس ساری سچویشن میں، اور اس میں ٹرمپ جو بار بار تجارت کی بات کر رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو جنگ بندی ہے وہ ظاہر ہے کہ انڈر پریشر ہے. انڈر پریشر اس لیے ہے کہ جب تک جو ماحول ہے اس وقت انڈیا پاکستان کے درمیان وہ کوئی نارمل نہیں ہوا ہے. ماحول ابھی تک چونکہ خراب ہے اور تمام ریلیشن شپ آپ کے سسپینڈڈ ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، کسی قسم کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، انٹریکشن نہیں ہے. فورسز اپنے جہاں بھی تھیں الرٹ پوزیشن میں ہیں. تو جب تک سچویشن نارمل کی طرف نہیں جاتی اور جو فورسز ہیں وہ پیس ٹائم پوزیشن پہ نہیں جاتی، اس وقت تک یہ خطرہ تو رہتا ہے نا کہ معاملے بگڑ سکتے ہیں. اگرچہ اس کا فوری طور پہ تو امکان نہیں ہے اور فوری طور پہ تو یہ جنگ بندی چلتی رہے گی، اس لیے کہ ہندوستان کا انحصار امریکہ پہ اتنا ہے کیونکہ اس کا جو گلوبل رول کا جو خواب ہے جس کے لیے ہندوستان کوشاں ہے، اس کا دار و مدار اس بات پہ بہت زیادہ ہے کہ امریکہ کی اس کو سپورٹ حاصل ہوگی اور امریکہ کی سپورٹ ہے اس کو بین الاقوامی سطح پہ رول ادا کرنے کے لیے. تو لہٰذا وہ کچھ بھی کہتے رہیں اپنے ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ امریکہ کو اس طرح ڈسمسو نہیں ہو سکتے. لہٰذا فوری طور پہ تو یہ خطرہ نہیں ہے کہ جنگ شروع ہوگی. لیکن یہ ہے کہ معاملات کے بگڑنے اور دوبارہ تنازع شروع ہونے کے امکانات کو آپ رد نہیں کر سکتے. لیکن 18 مئی کو کیا امکانات ہیں؟ گفتگو کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ 18 مئی کو ایکسٹینڈ ہو جائے گا نا. وہ تو یہ فوری طور پہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج سے ہماری سیز فائر ختم ہو گئی ہے، ایکشن ہوگا، وہ ممکن نہیں ہے. اتنی جلدی یہ انڈیا نہیں کرنے والا. جو انڈیا میں آپ کو شور سنائی دے رہا ہے یا مودی صاحب کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو یا ان کے ڈیفنس منسٹر کی ہے، وہ اس کا سمجھ میں آتا ہے ہمیں. وہ اس لیے ہے کہ عوامی سطح پر وہاں کرٹیسزم زیادہ ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اس علاقے کے بادشاہ تھے اور امریکہ کے کہنے پہ آپ نے سیز فائر کیوں کیا. وہ امریکہ کے رول کو ہی تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے. وجہ اس کی یہ ہے نا کہ جو رولنگ پارٹی ہے اس کا ایک جو سیاسی تصور ہے وہ اتنا محدود، تنگ نظری اور ہندو ہارڈ لائن کا ہے کہ ان کے لیے یہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے علاوہ کوئی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے. اس کی وجہ سے اس کرٹیسزم کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے مودی صاحب کے بیانات بھی ملتے ہیں، ڈیفنس منسٹر کے بیانات بھی ملتے ہیں کہ اول تو وہ ایڈمٹ ہی نہیں کر رہے کہ کتنے رافیل گرے ہیں، کتنے اور جہاز گرے ہیں.
اور اپنی کامیابی شو کرنے کے لیے تقاریر ادھر ادھر کر رہے ہیں. لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں جو آرٹیکلز آ رہے ہیں جو ظاہر ہے ہندوستان میں بھی پڑھے جا رہے ہیں, تو اس میں تو سب واضح طور پر ہے کہ جو ایئر فورس کی برتری ہے وہ پاکستان کے پاس رہی ہے. انہوں نے پھر دوسرا یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں جو انڈیا نے جو چارج لگایا تھا کہ یہ پاکستان نے کیا ہے, حتیٰ کہ ہم نے میں انٹرنیشنل جو کامنٹس ہیں اس کو میں کور کر رہا ہوں, تو اس میں نے دیکھا ہے کہ انڈین تو اب بھی وہی بات پہ لگے رہتے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان کی طرف سے ہے کیونکہ فلاں گروپ کا نام فلاں ہے اور فلاں کا نام اس طرح چینج ہو گیا. ایک ایسی داستان سناتے ہیں جس کی حقیقت نہیں ہے, تو وہ ہٹ دھرمی تو ان کی قائم رہے گی, اس لیے کہ اندرونی سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں اور یہ جو ہے ہم پہ کوئی پریشر نہیں تھا, ہم نے رضاکارانہ طور پہ کیا, جبکہ امریکہ نے کان مروڑا ہے تبھی جا کے یہ اس کے لیے تیار ہوئے ہیں. جہاں تک ٹریڈ کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان سے ٹریڈ کے امکانات, ہندوستان میں تو ظاہر ہے ہندوستان کے اکنامک ریلیشن کافی ہم سے زیادہ بڑے ہیں امریکہ کے ساتھ, لیکن امریکہ ہندوستان والے ایک اور بات سے پریشان ہیں جو ٹرمپ نے جو ہے یہاں یو اے ای میں بات کی ہے, ایپل کو کہا کہ آپ اپنا چیزیں جو شفٹ چائنا سے کریں گے تو ہندوستان نہ لے کے جائیں, اپنے گھر واپس آئیں. یعنی امریکہ, ایپل تو ظاہر ہے امریکہ ہی کمپنی ہے, تو واپس آئیں, تو ظاہر ہے اس پہ انڈیا والے تو کافی ناراض اور پریشان نظر آتے ہیں. سیاسی مستقبل آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں فی الحال تو وہ اپنی جگہ قائم ہے, لیکن اب وہ زخمی ہو گئے ہیں, تو زخمی ہو گئے پاکستان کے خلاف بھی بولتے رہیں گے اور ان کے تنازعات اندرونی طور پہ بڑھیں گے. سیاسی تنازعات جو ہیں وہ اندرونی طور پر جو ہے وہاں کی اپوزیشن جینے نہیں دے گی اب مودی کو. مطلب اپوزیشن کا ایک پریشر ان پہ ہوگا, ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی پریشر آپ پہ ان پہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا, تو ان کے لیے اب کافی مشکل والے ایام ہیں ان کی سیاست کے, جو وہ اتنی کامیابی اور اتنے بڑے روب دوب سے جو حکومت چلا رہے تھے, اب میرا خیال ہے وہ ڈیفنس پہ ہوں گے. پہلے اوفینسو ایٹیٹیوڈ ان کا تھا, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا ایک تو ہندوستان کے مسلمانوں کی شامت آئی رہے گی, دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بیان بازی ہوتی رہے گی. پاکستان کو موجودہ پالیسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے. پاکستان کی موجودہ پالیسی یہ ہے کہ پاکستان ملٹری ایکشن میں انیشیٹو نہیں لے گا, اگر ہندوستان نے حرکت کی تو اس کا جواب دے گا یہ, اور اس بات پہ بھی اصرار کرے کہ یہ جو ٹیررزم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ وہاں پاکستان والے تھے, کر لیں انٹرنیشنل انویسٹیگیشن, جتنے بھی واقعات یہ بھی واقعات پہ انویسٹیگیشن کریں, انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ہو, تو یہ آرگومنٹ پاکستان کی بار بار رہنی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ یونیلیٹرلی جو ہے سسپینڈ نہیں ہو سکتا. اور یہ تین پلانک آپ کے انٹرنیشنل لیول پہ ہونے چاہیے. اور جو انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے جو لنکیج کا کہ فلاں گروپ فلاں ہے, فلاں گروپ ہے, ان کی تھنکنگ جو ہے 1990 میں اٹکی ہوئی ہے. جو 1990 میں یہاں پہ جو ملیٹنٹ گروپ تھے جو کہ افغانستان کے وار ویٹرن تھے, افغانستان کی جنگ روس واپس گیا فروری 89 میں, تو اس کے بعد جو چیزیں تبدیل ہوئی ہیں وہ وہیں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم کہ 2014 کے بعد پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کتنی بدل چکی ہے, وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہ بھی پاکستان کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کس طرح تبدیل ہوئی ہے پاکستان کی, اور کیوں تبدیل ہوئی ہے, اس کی ذرا وضاحت کرنا. اور یہ جو آرگنائزیشنیں تنظیموں کا باہر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ہر محاذ پہ ہمیں اپنی جو اسٹریٹجی ہے درست سمت میں آگے لے کر بڑھنا ہوگی. لیکن رسول بخش رئیس صاحب, اس ساری سچویشن میں اسپیشلی پاک بھارت کشیدگی کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے بعد کیا امکانات اور خدشات ہیں, اور اسپیشلی جو صدر ٹرمپ ہر جگہ کریڈٹ لے رہے ہیں اس بات کا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بھارت میں تو اس چیز کو ہضم نہیں کیا جا رہا. اس لیے کہ ہندوستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ دنیا کے سامنے وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے کہ پاکستان کے ساتھ معاملات صرف دو طرفہ ہو سکتے ہیں, کسی تیسری طاقت کی مداخلت وہ برداشت نہیں کریں گے. تو جس انداز سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مداخلت کی اور ہندوستان کو میرے خیال میں انہوں نے بچایا ایک بہت بڑے نقصان سے,
اور نہ صرف ہندوستان کو بلکہ خطے کے تمام لوگوں کو کہ یہ جنگ چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ بھی ہو سکتی تھی اور ایک دفعہ شروع ہو جاتی کہ ہندوستان نے جارحیت کی، ہمیں یہ ان کے لیے اس کا جواب دینا اور مؤثر طریقے سے ہم نے جواب دیا، وہ ضروری تھا ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے، اس کا اعتماد قائم کرنے کے لیے. اور آئندہ بھی اگر کرے گا، ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں، پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے. تو اگر ہندوستان کی طرف سے کچھ اور پاکستان کے خلاف ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہم خاموش نہ بیٹھتے. تو مداخلت ہوئی ہے، یہ دونوں کے حق میں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہندوستان کو مزید سبکی اور ہزیمت سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بچا لیا ہے. ایک اور بات جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنا کشمیر کا مسئلہ اجاگر ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے، اس سے بھی ہندوستان کی قیادت کافی پریشان ہے کہ انہوں نے شروع میں جب انہوں نے جارحیت کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ یہ کشمیر بہت پرانا ایشو ہے، اگرچہ وہ ہزاروں سالوں تک لے گئے کہ ایک بہت پرانا ایشو ہے، اس کا حل ہونا چاہیے اور اس کے حل کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی میں بھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، تو یہ کوئی اس کی توقع نہیں تھی ہندوستان میں کہ وہ تو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی تنازع نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، یہ تو ہمارا داخلی مسئلہ ہے. تو ان کا داخلی مسئلہ انہوں نے اٹھا لیا، تو اس لیے بھی وہ پریشان ہے. باقی رہی بات کہ ہندوستان آگے کیا کرے گا، کیا امکانات ہیں، میرے خیال میں ہمیشہ سے ہم تیار رہتے ہیں. ہندوستان کے عزائم کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اور اسی طریقے سے ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو بھی ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے ملوث خاطر رکھا ہے کہ ان کے پاس کیا کچھ ہے اور اس کا توڑ ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم نے دنیا کو لیکن ڈاکٹر ساری سچویشن میں سفارتی کامیابی بھی پاکستان کو نصیب ہوئی ہے. دیکھا جائے تو بھارت سفارتی طور پر بھی وہ حمایت اور تائید حاصل نہیں کر سکا. اگر مودی سرکار اپنی خفت مٹانے کے لیے پھر ایسی کوئی حماقت کرتی ہے تو پھر انٹرنیشنلی کیا امیج ہوگا بھارت کا؟ ٹھیک ہے جی، انٹرنیشنل امیج جو ہے ایک تو سیاسی ہوتا ہے، سفارتی ہوتا ہے، ایک معاشی ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسی معیشت جو ترقی پذیر ہے اور وہ اس بات پہ فخر بھی کرتی ہے کہ وہاں پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، لوگ مینوفیکچرنگ وہاں پہ کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا سگنل جائے گا؟ ایک دفعہ پہلے جب اس قسم کی صورتحال بنی تھی تو کئی بلین ڈالرز کے جو منصوبے تھے وہ ترک کر دیے گئے تھے. تو وہ معاشی طور پر ہندوستان کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے اور ساری دنیا جس کے مفادات ہیں ہندوستان کی مارکیٹ میں وہاں پہ چیزیں بیچنے کے لیے، وہ اس کی اکنامک استعداد کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو ہمیشہ یہی مشورہ دیتے رہے ہیں اور اب بھی دیں گے کہ آپ کا کام ایک ایسی طاقت کا ہے جو آہستہ آہستہ سے آگے بڑھے اور پاکستان کے ساتھ آپ نہ الجھیں، نہ الجھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ مصیبت میں نہ ڈالیں. اور ہندوستان کے اندر بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو وہ سفارتکاری جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان نے پہل کی ہے؟ جس چیز کو انہوں نے جواز بنا کے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، اس کا مقدمہ اور اس کا معاملہ تو ہم نے ساری دنیا کے سامنے رکھا. اس میں صحافی تنظیمیں بھی ہیں، اس میں سول سوسائٹی بھی ہے، اس میں اقوام متحدہ کے ادارے بھی، جا کے آپ تحقیق کر لیں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اور جارحیت کا ارتکاب انہوں نے کیا تو دوبارہ بھی اگر وہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم تو کبھی نہیں کریں گے، لیکن دنیا کو پہلے بھی بتا رہے ہیں، اب بھی بتا رہے ہیں کہ ہندوستان کو ہم اچھے طریقے سے جواب دیں گے اور ہمیں زندہ رہنا آتا ہے. اس بار بھی وزیر اعظم نے بڑا متعدل اور ذمہ دارانہ بیان دیا کہ ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم مذاکرات یعنی امن کے لیے بھی تیار ہیں. خواجہ صاحب، اس سچویشن میں جب ایک کشیدگی چل رہی ہے، ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات آئیڈیل نہیں ہیں، تجارت بند ہو چکے ہیں، ایسے میں افغان نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر کا ایک خفیہ بھارتی دورے کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو لگتا ہے مودی اپنی سیاسی بقا کے لیے ایک بار پھر اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرے گا؟ جی، یہ مودی جو آپ نے سیکنڈ کویسچن کیا ہے، اس کے لیے آپ ذرا ایک بات سمجھ لیں کہ بین الاقوامی تعلقات جو ہیں، اور اسپیشلی اس ریجن میں نہیں پوری دنیا میں، 2-3 فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی جیو پالیٹکس ہوتی ہے، اس کی جیو اکنامکس ہوتی ہے اور اس کی جیو اسٹریٹجک سچویشن ہوتی ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وار سے، اس منی وار سے
कॉन्फ्लिक्ट से बढ़ के एक मिनी वॉर बन गई थी। इस मिनी वॉर से तीनों का कैलकुलस बदल गया। अच्छा। और पाकिस्तान जियो इकोनॉमिकली भी रेलेवेंट हुआ है, जियो पॉलिटिक्स भी चेंज हुई, और जियो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी चेंज हुई है बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ चाइनीज़ जेट्स, उसकी इक्विपमेंट और उसकी जो टेक्नोलॉजी थी वो भी टेस्ट हो गई। उससे भी चीज़ों का जो फलक्रम है, जो जियो आप समझें कि आपकी कैलकुलस है, वो चेंज हुआ है। अब आप ये समझ लें कि मोदी के एक्शंस, ये अभी जैसे सब ने बात की है, मैं इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ जो मेरे ज़हन में आ रही हैं बातें, कि क्यों अभी सिचुएशन टेंस रहेगी और जंग के बादल मुंडलाते रहेंगे, और ये एक हॉस्टाइल नेशन के तौर पे नेबर अभी चंद माह तक ये चलता रहेगा। सबसे पहली बात है कि आप ये देखें कि बैटल ऑफ नैरेटिव्स जो है ना, आप उनका मीडिया देखें, उनका प्रिंट मीडिया देखें, वो अभी तक चल रही है। तो आपको लगता है कि अब उनका मीडिया इतना क्रेडिबल रहा है इंटरनेशनली? वो तो आप देखें क्रिस्टीन फेयर और नानक, वो जो थे ये उसके नेपाल के, ये बड़े इंडिपेंडेंट, और ये जो क्रिस्टीन फेयर हैं वो तो बड़ी एंटी पाकिस्तान हैं, और उन्होंने भी कहा है कि नानक तो कहते हैं कि मैं 10 दफ़ा अपनी नेपाली हैं, ये इज़ अ वेरी गुड एनालिस्ट, वो कह रहे थे कि मैं 10 दफ़ा अपनी कुर्सी से गिर गया आपके जर्नलिस्टों की गुफ्तगू सुन के। तो ये हालात हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि बैटल ऑफ नैरेटिव्स वैसे ही चल रहा है। उसका वो जो पॉइंट था कि जी ट्रेड और टेरर, टॉक्स और टेरर नहीं चल सकते, ब्लड एंड वाटर, वही बात कर रहा है मोदी, ठीक है जी। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, एक मैस्कुलिन बॉडी लैंग्वेज की जी, मजबूरी है ना ऐसी बातें जी करना। जी। अब चूंकि वो चल रहा है ना, तो इसलिए वो स्ट्रेस रहेगा। सेकंड और तीसरा उसके साथ आप ये देखेंगे, आज राजनाथ सिंह ने कहा कि ये ट्रेलर अभी था तो फिल्म अभी बाकी है। तो ये थ्रेट्स हैं, ये इस तरह के वर्बल थ्रेट्स आपको आते रहेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आप देखें कि जो उसको डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है, ये इस पे वो पूरा नेशन शॉक में चला गया है। अब इसमें ये बात समझिए कि वो अपने आप को 3 माह पहले वो अमेरिका होके आए, बड़े, उन्होंने कहा जी हम बड़ी फ्रेंडशिप है, हमारी स्ट्रेटेजिक वो पार्टनरशिप है, उन्होंने समझा कि जी अब हम मज़ा चखाएंगे पाकिस्तान को। और ट्रंप ने पहले कहा मैं न्यूट्रल हूँ, और बाद में उसने कश्मीर का भी पॉइंट डाला और सीज फायर भी करवा दिया। अब जब सीज फायर करवाया तो उनकी 2 पॉलिसीज़ जो हैं वो हिट हुई हैं। वो हमेशा चाहते थे कि पाकिस्तान को, यूएसए को डीहाइफनेट करें, उनको दूर रखें, और चाइना और पाकिस्तान को डीहाइफनेट करें, क्योंकि अमेरिका, इसने चाइना के साथ इनके इकोनॉमिक्स ताल्लुकात थे। राहुल गांधी ने भी ये बात जी, की ना। और दोनों जगहों पे आपने देखा कि ये दोनों, चाइना भी करीब आ गया और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उसे प्रूव किया, और अमेरिका ने भी कहा हम आपसे ट्रेड करेंगे, और कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल फोकस में आ गया, जबकि वो पहले कहते थे बायलैटरल होगा। अब इसके अगला पॉइंट है न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल, ये देखिए, इसमें ज़रा ज़रूरी बात ये है कि इस पूरी मिनी वॉर से डिफरेंट लेसन्स हमने लर्न किए हैं। उसने और लेसन लर्न किए, हमने और लेसन लर्न किया है। वो कहते हैं जी लेसन लर्न क्या किया, उन्होंने एक नई डॉक्ट्रिन का आगाज़ किया है, लिमिटेड वॉर, लिमिटेड इंटरवेंशन डॉक्ट्रिन, कि जी आप टेररिस्ट एक्टिविटी होगी और हम इसी तरह अटैक किया करेंगे। और पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर सुपीरियरिटी, अफवाज पाकिस्तान की और पाकिस्तान एयर फोर्स की वो जो बहादुरी थी और उनकी जो उनकी प्रिपेयर्डनेस थी, उसने उनको क्लियरली डिफीट किए। पूरी दुनिया मान रही है, तो दुनिया मान रही है, और भारत जितना मर्जी कह ले कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तो दुनिया ने देख लिया कि मोदी साहब आपकी पिक्चर बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है और बात करनी है सियासी सीज फायर मुमकिन हो सकेगा पाकिस्तान में, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाक भारत कशीदगी में सीज़ फायर तो हो चुका है, लेकिन अब चेयरमैन पीटीआई ये मुतालबा कर रहे हैं कि सियासी सीज़ फायर भी
हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इनिशिएटिव लिया, दावत दी असम्बली के फ्लोर पर और इसका मस्बत जवाब आया दूसरी जानिब से, और ये भी कहा गया कि इस सारे मामले को इमरान खान की तायद हासिल है, लेकिन अब बैरिस्टर गौहर कुछ और ही फरमा रहे हैं। तो एक्चुअली होने क्या जा रहा है और इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि मीडिया से भी सीक्रेटली कुछ बातचीत होने के इशारे दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, पहले हाँ और अब बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि कोई डील शील नहीं है, लेकिन हाँ सियासी हल डायलॉग से मुमकिन है और इसकी वो तायद कर रहे हैं। क्या आप पसे पर्दा कुछ चल रहा है? देखिए, बात यह है कि मैं शुरू से इस प्रोग्राम की तफासत से ये कहता रहा हूँ कि सियासी फोर्सेस हमेशा अपने दरमियान तनाज़ात के लिए डायलॉग करती हैं। पाकिस्तान में ये रवायत नहीं बनी और जिसकी वजह से एक इंतशार और खलफशार की सूरत हाल तारी रही, और इस सूरत हाल का किसी को सियासी फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। इसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ, पाकिस्तान की मईशत को हुआ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी नहीं, इससे पहले भी पार्लियामेंट के फोरम से उन्हें एक मैसेज दिया था कि अगर बानी पीटीआई के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सहूलतों का इशू है, तो हम आपसे बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने, उमर अयूब साहब ने बड़ा सख्त जवाब दिया। अब चूँकि एक ऐसी फ़ज़ा पाकिस्तान में बनी हुई थी जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तायद की अपनी फ़ौज की कि जब भी आप अच्छी पॉलिसी इख्तियार करते हैं तो वो नतीजा खेज होती है। अब ये जो बात आपने की कि जी वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं कि वो डायलॉग की बात भी बैरिस्टर गौहर साहब कर रहे हैं। आपको पता है, मैं तो शुरू से उनका मुतरफ हूँ कि वो ये कहते हैं जी कि कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन वो सियासी मसाइल का सियासी हल निकलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मौका है, और ये इस वक्त हमारी फ़ौज भी बड़ी मजबूत है और शहबाज शरीफ साहब की मकबूलियत भी पहले से बड़ी है, इसलिए कि उनकी लीडरशिप में एक बड़ी फतह पाकिस्तान को मिली है। इस पोजीशन में अगर वो सुलह की बात कर रहे हैं ना, तो ये बड़ी एक पॉजिटिव पेशरफ्त है और हुकूमत का भी इसका फायदा होगा। तोड़ चढ़ सकेगा आपकी मैं नज़र में? इसलिए कह रहा हूँ, पहले भी तो एक बात तोड़ देखें, बैरिस्टर गौहर या पार्टी के ज़िम्मेदारान अगर इसमें इनिशिएटिव लेते हैं कि जनवरी फरवरी में क्या हुआ था, आपको याद है कि मुज़ाकरात तो हुए थे, किसने ख़त्म किए थे? बैरिस्टर गौहर ने जेल से बाहर निकल के कहा कि मुझे अंदर से कहा गया कि ये सब कुछ ख़त्म कर दें। पहली बात तो ये कि ये सीक्रेट क्यों है? एग्जैक्टली सीक्रेट क्यों है? मुझे इमरान खान साहब तो कहते थे कि फ्रंट डोर, मैं कभी डील नहीं करूंगा। देखें, वो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। एक मुफाहमत होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो पस मंज़र है वो भारत की जारहाना पॉलिसी है, ये हमें कंसेंसस रखना है। ठीक है, हुकूमत ने कदम बढ़ाया है तो एक पॉजिटिव साइन उधर से भी आना चाहिए। बैरिस्टर गौहर बेचारे ने हुकूमत से क्या निपटना है, वो तो अलीमा खान ही उन्हें ले दे गई हैं कि कौन बैरिस्टर गौहर, ऐसे नहीं होता। अच्छा, पार्टी के अंदर हार्ड लाइनर्स भी तो हैं। देखिए, हार्ड लाइनर्स दोनों साइडों पे होंगे, दोनों साइडों पे होंगे। इधर गवर्नमेंट में भी शायद ऐसे लोग ना हो कि कुछ हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बड़ा रोल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अदा करना चाहिए। और ये जो सियासी मफाहमत है ना, ये आपकी मुआशी हवाले से पॉजिटिव पेशरफ्त का बायस बन सकती है। एक सियासी इस्तेहकाम और एक तजवीज़ मैं आपको ज़रूर देना चाहता हूँ कि एक दफ़ा फिर एक आइडियल सूरत हाल के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत भी है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत भी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में, आपने हमेशा कहा है कि माहौल तो गवर्नमेंट ने पैदा करना है ना, उसकी ज़िम्मेदारी है। अब वज़ीर आज़म साहब ने पेशकश की है और वहाँ से भी मस्बत जवाब आया, लेकिन फिर बीच में कुछ हो गया है, बयानात कुछ अलग से आ रहे हैं। इस वक्त आपकी नज़र में क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है? देखिए, मौजूदा हालात का तकाजा तो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर सियासी तनाव था, सियासी झगड़ा चल रहा था, एक दूसरे को ख़राब करने पे लगे हुए थे, इन चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है। यह है वक्त का तकाजा, वक्त की ज़रूरत, और इस वक्त माहौल भी है क्योंकि जो इंडिया के ख़िलाफ़ एक्शन में तमाम पार्टीज़ ने और तमाम तंजीमों ने सपोर्ट किया है, वरना शायद इस किस्म की यकजहती आपको नज़र ना आती, रेजोल्यूशन ही ना पास हो सकते पार्लियामेंट के अंदर। तो इसको ज़रूरत है, लेकिन मुझे कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि सिर्फ बयान देना प्राइम मिनिस्टर का काफ़ी नहीं होता। मैंने पहले भी बात कही है कि देखिए, अपर हैंड हमेशा गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, अपोजिशन का भी एक रोल होता है, उसको भी पॉजिटिव बिहेव करना होता है, लेकिन हुकूमत का अपर हैंड इसलिए होता है कि वो इक़्तिदार में होती है, उसके पास स्टेट के रिसोर्सेज होते हैं, उसकी स्टेट की मशीनरी होती है, उसके पास कानून होता है,
اس کے پاس موقع ہوتے ہیں پکڑ لو پکڑ دھکڑ حکومت کے لیے ممکن ہوتی ہے، اپوزیشن پکڑ دھکڑ نہیں کر سکتی. تو لہٰذا اگر پرائم منسٹر صاحب واقعی چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھنڈے پڑیں تو اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے. کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو جس سے ہمیں پتہ لگے کہ واقعی یہ سچویشن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور کس حد تک پرائم منسٹر رسک لینے کو تیار ہیں، اور اس کا فیصلہ کہ ان کو رعایت دینی ہے اور کچھ کو چھوڑنا ہے، اور وہ فیصلہ صرف پرائم منسٹر نہیں کریں گے، اس میں سیکیورٹی اسٹیبلشمن کا بھی رول ہے. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں ڈاکٹر صاحب تو عمران خان صاحب کا کردار بھی اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. اب اگر وہاں سے اس بات کی تائید اور حمایت ہے کہ ٹھیک ہے بات چیت کی جائے، آگے بڑھائی جائے، تو یہ کتنا بڑا بریک تھرو بھائی بات چیت ہوگی کس بات پہ؟ مذاکرات، ہندوستان اور سے جنگ پہ مذاکرات کرنے ہیں یا امریکہ سے تعلقات پہ مذاکرات کرنے ہیں؟ مذاکرات اس بات پہ ہونے ہیں کہ آپ کی سیاست 9 مئی پہ اٹکی رہے گی یا نہیں رہے گی. سمپل. آپ نے جو بندے گرفتار کیے ہیں، جتنے عمران اور دوسرے لوگ، کن کے آرڈر کے تحت گرفتار ہوئے ہیں؟ حکومت کے اداروں نے گرفتار کیے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی آپ رعایت دینے کو تیار ہیں؟ یہ جو کہنا کہ عدالتیں فیصلہ کریں گی، وہ بھائی عدالتیں کیا فیصلہ کریں گی؟ یہ تو کیس تو سارے حکومت نے بنائے ہوئے ہیں. دیکھ لیں، آپ چیک کر لیں کیس کس نے بنائے ہوئے ہیں. FIA کون ہے؟ حکومت کا ادارہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس چیز سے آگے نکلنے کو تیار ہیں؟ کیا آپ 9 مئی سے آگے نکلنے کو تیار ہیں؟ اگر آپ 9 مئی پہ اٹکے بیٹھے ہیں تو پاکستان کی سیاست پرامن طریقے سے آگے نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، پھر ہم واپس اسی یہ 1 ہفتے 10 دن کی بات ہے، وہیں پہنچ جائیں گے اور بدقسمتی سے تعلقات حالات پاکستان کے اندرونی خراب ہو جائیں گے. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے ہم آہنگی ہو، اتفاق ہو، معاملات مل کے طے ہوں. اس میں عمران خان کاؤنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ عمران خان کچھ بھی کہتا رہے، اگر حکومت نہیں مانتی تو عمران تو جیل سے باہر نہیں آ سکتا نا. ٹھیک ہے جو ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں گولڈن اپرچونٹی اسے اویل کرنا چاہیے دونوں ہی طرف اور معاملات کو بہتر کرنا چاہیے. رسول بخش صاحب، سیاسی سیج فائر آپ کی نظر میں ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھا، ممکن کون سی چیز نہیں ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان کو ہندوستان کی طرف سے ایک بہت بڑا خطرہ تھا یا دہشت گردوں کی طرف سے خطرہ تھا تو تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں. کہ پشاور میں واقعہ ہوا تھا جب آرمی پبلک اسکول کے بچوں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے دھرنا دیا ہوا تھا اسلام آباد میں. وہ دھرنا انہوں نے ختم کیا اور مذاکرات کی میز پہ آئے اور پھر اکٹھا جو قومی ایکشن پروگرام تھا وہ بنا. اب صورتحال کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے. اچھا، کہ ہمیں بہت بڑے دشمن کا سامنا ہے اور ابھی تک ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ ہندوستان ہمارے خلاف کیا کر سکتا ہے. جو اس کی سوچ ہے، جو نظریہ ہے اس وقت غالب ہندوستان کے اندر، اور جو سیاسی طاقتیں وہاں پہ غالب ہیں اور جو ان کا رویہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے پچھلے 11 سال میں، وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ہمیں دنیا سے بھی کاٹنا چاہتے ہیں، اپنے آپ سے خطے سے بھی کاٹنا چاہتے ہیں اور ہمیں اندر سے بھی کاٹنا چاہتے ہیں. اور کاٹنے کی کوشش میں کئی چھریاں انہوں نے یہاں پہ پیدا کی ہوئی ہیں جو ہمیں بلوچستان میں، سندھ میں، KP میں ہر جگہ کے اوپر زخمی کرتی رہتی ہیں. تو اس کے لیے تو تیاری ساری قوم نے کرنی ہے کہ ملک کی بڑی سیاسی جماعت اگر اس کو آپ اس قومی ہم آہنگی کے دائرے سے خارج رکھیں یا نہ آنے دیں یا اس کو ترغیب نہ دیں یا وہ نہ آئے تو اس سے ہمارے دشمن کے خلاف تو کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا. تو اس میں تو ہم تقسیم در تقسیم نظر آئیں گے. جو ہندوستان میں اس وقت یہ چھوٹی سی لڑائی کے درمیان میں وہاں پہ جو پروپیگنڈا ہوا وہ یہی ہو رہا تھا. دیکھیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑی جماعت، لیکن آپ نے کہا کہ ناممکن باتیں کچھ وہاں بھی پہ ہو نہیں ہے، رہی لیکن ناممکن کو ممکن بنانے میں اب تک کون سی رکاوٹ دکھائی دے رہی ہے؟ اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ ڈیل نہیں کی جائے گی. ڈیل نہیں ہوگی تو پھر بات چیت کا محور کیا ہوگا؟ یقیناً سیاسی ڈائلاگ تو اسی لیے ہوں گے نا کہ PTI کی مشکلات تھوڑی کم ہوں، انہیں کچھ ریلیف ملے، سپیس ملے. تو اس کو ڈیل کہا جائے گا یا پھر کچھ اور کہا جائے گا؟
دیکھیں آپ نے رکاوٹ کی بات کی، رکاوٹیں 3 ہیں. ایک رکاوٹ بد اعتمادی ہے، دوسری رکاوٹ خود غرضی ہے، اور جو محدود سیاسی مفادات ہیں وہ ہیں، اور تیسرا انتقامی سیاست ہے. یہ جب تک ہم یہ 3 چیزوں کو ترک نہیں کریں گے، یہ آج نہیں بلکہ ماضی میں بھی رکاوٹیں رہی ہیں پاکستان میں سیاسی مفاہمت کے لیے اور قومی ہم آہنگی کے لیے. اس وقت ہمیں معیشت کے لیے، ہمیں سیاسی استحکام کے لیے، ہمیں اچھا معاشرہ بننے کے لیے، ہمارے سماجی مسائل بہت بڑھتے جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے. اس کے لیے ہم نے اکٹھے مل کے قانون سازی کرنی ہے، لیکن بد اعتمادی حکومت کی دور کرنا عملیت کس کو کی ذمہ زیادہ داری ہے اس سٹیج بہتر پر؟ کرنا ہے. دیکھیں میں ایک سائیڈ کی نہیں ہے، یہ اس میں 3 فریق ہیں، اور سب سے بڑا فریق اس وقت میرے خیال میں حکومت ہی ہے کہ حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے، اور جو 2 اور فریق ہیں ان کو اکٹھا کرنا چاہیے کہ دیکھیں. اور لیکن وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ ان کو خطرہ یہ لگتا ہے کہ اگر کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں کوئی مفاہمت ہو گئی تو یہ نہ ہو کہ ان کے لیے جو ان کا جو کردار ہے اس میں کوئی کمی ہے. ان چیزوں کو چھوڑیں، پاکستان کی سوچیں. سب کو مل کے اکٹھا چلنا ہوگا کہ ہمیں اس وقت فوج کے سامنے، فوج کے پشت پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی ایسا پیغام نہیں دینا چاہیے، اور اچھی بات ہے کہ ہم نے نہیں دیا اس میں تحریک انصاف کا کوئی منفی نہیں رہا. جتنا بھی کہیں جو ان کی اعلیٰ قیادت ہے، کم از کم انہوں نے کوئی ایسی بیان بازی نہیں کی کہ جس سے کہ پاکستان کو کمزوری ہو. تو اب آگے چلنے کی ضرورت ہے. ایک کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ قوم اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے پیچھے کھڑی تھی. اب ہمیں ساری قوم کو اکٹھا ہو کے آگے چلنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو آپ کی فوجی قوت ہے، اور اگر آپ نے ہندوستان کے خلاف ایک توازن کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی معیشت، آپ کی صنعت، آپ کی تجارت، سب چیزیں آگے ہونی چاہیے. اس میں ہم کہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں تو اپنے آپ کو کیوں ہم کمزور کر رہے ہیں؟ تو اگر اب بڑے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بڑا دل بھی کرنا ہوگا، اور بڑے منصوبے بنانے ہوں گے، اور سب سے بڑا منصوبہ سیاسی فرما رہے ہیں. ہے. لیکن خواجہ صاحب، پی ٹی آئی کے لیے کوئی سیاسی موسم سازگار ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، میں اس گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں جو پروفیسر عسکری صاحب نے گفتگو کی ہے میں اس کو بالکل آئی ایگری ود دیٹ. اور جو سلمان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں ڈائیلاگ کی فضا نہیں رہی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب ڈائیلاگ کی جہاں تک آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو مجھے مبہم لگتی ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرک کی بتی ہے. اچھا، میں آج یوم تشکر کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ایز پاکستانی اور ایز اے سینئر بیوروکریٹ. میں نے 34 سال پاکستان کی ہمبل سروس کی ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں آرمی لیڈرشپ سے. وی آر پراؤڈ آف یو پاکستان آف فوج، وی آر پراؤڈ آف چیف آف دا آرمی اسٹاف، وی آر پراؤڈ آف آر ایئر فورس. ریمارکیبل کام کیا پاکستان ایئر فورس نے، اور یہ جو کامیابی ان کو ملی ہے اس کے پیچھے پاکستانی عوام کا بھی اتنا حصہ ہے جتنا ہماری فوج کا حصہ ہے. اب یہ ایک عزم استقلال کا ایک ایسا استعارہ بنا ہے، یہ منی وار جو ہے. برائے مہربانی میری اپیل ہے آرمی لیڈرشپ سے، اس کو انٹیکٹ رکھیں. اس کو کس نے رکھنا ہے؟ اس کو موجودہ حکومت نے نہیں رکھنا، نہ بلاول صاحب نے رکھنا ہے، نہ عمران خان نے رکھنا ہے، نہ شہباز شریف صاحب نے رکھنا ہے. کسی نے نہیں رکھنا، اس کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے رکھنا ہے. یہ ان کا رول رہا ہے، پازیٹیو رول رہا ہے، ہم اس کو ایگری کرتے ہیں. اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا. لیکن اب واضح کیا جا چکا ہے نا اس طرف سے کہ سیاسی معاملات سیاستدان خود بیٹھ کے حل کریں کہ اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے سیاستدانوں میں کہ اپنے مسئلے حل کر سکیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں، جیسے بد اعتمادی کی بات کی گئی، انتقامی سیاست کی بات کی گئی، میں اسپیسیفک بات کرتا ہوں. آپ ماحول ٹھیک کریں نا پہلے. جیسے آپ سیز فائر انڈیا سے کہہ رہے ہیں، تو کل میں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ پہلے کلچر کی بات کریں، فلم کی بات کریں، سپورٹس کی بات کریں. آپ پہلے اپنا الیکشن کمیشن تو ٹھیک کریں. شرمناک کارکردگی رہی. اب عدلیہ کے فیصلوں کی کون پاسداری کرے گا؟ 2 عدلیہ کے فیصلے، سینئر عدلیہ کے فیصلے آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے. کیا جسٹس مل رہا ہے؟ لیکن قطرے قطرے سے دریا بنتے ہیں. اب ایک قطرہ آیا نا، وزیر اعظم صاحب نے پیشکش کی
तो उससे आगे तो मस्बत पेशरफ्त होनी चाहिए दूसरी तरफ से। देखें, मैं आपसे यही फरमा रहा हूँ, अच्छी बात है वज़ीर आज़म ने पेशकश की, लेकिन आगे क्या चलना है? एक बंदे को तो आपने बंद कर दिया, ठीक है, मैं उसके मेरिट्स में नहीं जाता, वो उसकी आवाज़ भी नहीं दिखा सकते, ये वो क्या करेगा, वो क्या उस पेशरफ्त से आगे क्या बढ़ेगा? बात ये है कि जो मुकदमात हैं, देखें अवाम पूरी समझ रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, अब ये पोस्टर, बैनर, अखबारात में इश्तिहारात, बैनर लगा दें, ये कर दें, ये सियासत ख़त्म हो गई। सियासत अब सियासत है यूथ की अवेयरनेस की। अच्छा। यूथ इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है, बराए मेहरबानी इसको, ये आपका सासा है, ये डिजिटल टेररिस्ट से डिजिटल वॉरियर्स बन गए। वी सल्यूट देम, उन्होंने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया। अब बात ये है कि इसको जलप रखना है, ये है होना चाहिए हमारा अज़म। और वो कैसे होगा? ये टॉलरेंस से होगा और ये कुछ चीज़ें गिव एंड टेक से होगा। बानी पीटीआई को भी चाहिए कि गुफ्तगू को इनकरेज करें ना, टेबल पर बैठकर होगा। जब हम कह रहे हैं कि भारत से भी मामला टेबल पर बैठकर हल होंगे, तो सियासतदानों से भी मामला टेबल पर बैठ के हल होनी है। लेकिन यह मसला ये आ जाता है कि जब आप टेबल पर बैठते हैं तो 2 दौर के बाद एक ऐलान अडियाला से आ जाता है कि अब मुज़ाकरात खत्म। अब दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना होगा ये जानना जरूरी है। अभी हमें ब्रेक के जाने बढ़ना है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।